71 کے اندر ہدایت رکھی ہوئی تھی۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے، حضور علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کے گئے، 10 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا۔ اس وقت ابو سفیان سے حضرت ابو سفیان بن گیا۔ حضرت خبیب کو پکڑا ہوا ہے، اور حضرت خبیب سے ابو سفیان نے کہا کہ صرف آپ ایک بات کر دیں کہ جہاں پر میں کھڑا ہوں سولی پر ان کو لٹکایا جا رہا ہے۔ ابو سفیان کہتا ہے صرف ایک بات آپ کر دیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کہ آج میری جگہ پر میرے نبی ہوتے۔ حضرت خبیب کہنے لگے، خبیب تو یہ چاہتا ہے کہ میرے جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں قربان ہو جائیں، میرے نبی کے پاؤں کے اندر ایک کانٹا بھی نہ چھوڑے، میری تو یہ خواہش ہے۔ حضرت خبیب نے اشعار پڑھے تو ابو سفیان نے، حضرت خبیب کا جو منہ تھا، چہرہ تھا، وہ قبلہ کی طرف تھا۔ ابو سفیان نے حضرت خبیب کا چہرہ قبلہ سے ہٹا دیا۔ پھر حضرت خبیب نے جو اشعار پڑھے کہ آپ میرا چہرہ جدھر بھی کر لیں، چاہے مشرق کی طرف، چاہے مغرب کی طرف، چاہے شمال و جنوب کی طرف، میرا اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ پھر جب حضرت خبیب سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو حضرت خبیب کہنے لگے، میرے آخری خواہش یہ ہے کہ میرا سلام میرے نبی تک پہنچ جائے، میرا سلام میرے نبی تک پہنچ جائے، میری آخری خواہش یہ۔ پھر جب اتنی بڑی قربانی دی جا رہی ہو، جب اپنی جان حضور علیہ السلام کی عزت کے لیے، آپ کے ناموس کے لیے لٹائی جا رہی ہو، پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کی نہیں فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، حضرت جبریل علیہ السلام حضرت خبیب کا وہ سلام لے کر حضور تک پہنچے کہ یا رسول اللہ، حضرت خبیب کی آخری خواہش یہ تھی کہ میرا سلام میرے نبی تک پہنچ جائے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میرے خبیب کا سلام میرے نبی تک پہنچا دیا، میں وہ سلام لے کے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی دی۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے بھی حضور علیہ السلام کے ناموس کی، حضرت خبیب کا نام آج ہم یہاں پہ کھڑے ہو کے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو، ان کے نام کو، ان کے مقام کو بلند کر دیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کے 700 سال بعد نور الدین زنگی، اللہ تعالیٰ کام لینے پر آئے بادشاہوں سے لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کام لینے پر آئے فقیروں سے لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کام لینے پر آئے نابینوں سے لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کام لینے پر آئے جانوروں سے لے لیتا ہے۔ نور الدین زنگی نے یہ خواب دیکھا، حضور خواب کے اندر تشریف لے کے آئے، آپ نے فرمایا، اے نور الدین زنگی، تو یہاں پہ سو رہا ہے اور مدینہ کے اندر مجھے 2 کتے تنگ کر رہے ہیں۔ خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، حضور نے وہ چہرے سامنے کر دیے کہ یہ 2 کتے ہیں جو مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ حضرت نور الدین زنگی جو تھے، انہوں نے علماء کرام سے مشورہ کیا، مشورے کے بعد جو رائے سامنے آئی وہ یہ تھی، علماء کرام نے کہا آپ مدینہ کے اندر چلے جائیں، وہاں پورا مدینہ والوں کی دعوت کریں، جو چہرے حضور نے آپ کو بتائے اور دکھلائے ہیں وہ چہرے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ نور الدین زنگی مدینہ کے اندر پہنچے، سارے مدینہ والوں کی دعوت کی، خود دروازے پر کھڑے ہو گئے، وہ چہرے دیکھتے رہے جو حضور نے دکھائے تھے، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہیں آئے، سارے مدینہ والے دعوت کھا کے چلے گئے۔ اس کے بعد نور الدین زنگی نے پوچھا، بھائی کوئی شخص ہو جو دعوت سے رہ گیا ہو؟ تو بتانے پر پتہ چلا کہ 2 بزرگ ہیں، 2 اللہ والے ہیں جو اپنی عبادت کے اندر مشغول رہتے ہیں، کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے، بس ہر وقت اپنی عبادت کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل کے اندر وہ منافق تھے۔ وہ حضور علیہ السلام کا جسم اطہر یہاں سے لے کر چلے جاتے اور مسلمانوں سے کہتے کدھر ہے تمہارا نبی دکھلاؤ۔ جب ان کو بلایا گیا تو بڑی بڑی ان کی داڑھی ہے، بڑے انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں، تو حج بھی کیتی جانا ہے، تو لہو بھی پیتی جانا ہے، کھو کے مال یتیمہ دا تو بھیجی مسیتی جانا ہے، نفس تے چھری پھیردا نہیں تمبے کیتی جانا ہے، فرض بلائی بیٹھا ہے نفل نہیں نیتی جانا ہے، 10 ذرا بلے نوں کہ تو کی کچھ کیتی جا۔ بڑی بڑی ان کی داڑھی ہے، ہاتھ کے اندر ان کے تسبیح ہے، لمبے انہوں نے لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جب نور الدین زنگی کے سامنے وہ چہرے آئے فوراً پہچان دیے۔ تمہارا گھر کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے ہمارا گھر روضہ رسول کے ساتھ ہے، رات کو سرنگ لگاتے اور مٹی جو تھی وہ ڈال دیتے۔ نور الدین زنگی نے جب وہ قالین اٹھایا جو سرنگ جا رہی تھی حضور کے روضے کی طرف، کہتے ہیں وہ سرنگ حضرت عمر کے قدموں تک پہنچ چکی تھی۔ زنگی قربان جاؤں نور الدین زنگی کی عظمت پر، اس سرنگ کے اندر داخل ہوئے، حضرت عمر کے قدموں کا بوسہ لیا، پھر واپس آئے،
بعض کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر کے قدم تھے، بعض کہتے ہیں وہ حضور کے قدم تھے، وہ بوسہ لے کے واپس آئے اور ان 2 ظالموں کی گردنیں اڑا دی۔ پھر پوری دنیا سے سیسہ اکٹھا کیا گیا، تانبا اکٹھا کیا گیا، ایک طرف سے دیوار بنا دی گئی تاکہ قیامت تک کوئی ایسی جرات نہ کر سکے۔